السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمزہ محمود رائزنگ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے آج حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو ایک ریئل اسٹیٹ کے اندر جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ آپ کو کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں کس طرح انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ایک تو سیف اینڈ سیکیور بھی ہو اور آپ کو انویسٹمنٹ جو ہے اچھا پروفٹ اور گین بھی دے۔ سب سے پہلی جو چیز، جب بھی ہم کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ اگر انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک بنیادی چیز جو مد نظر رکھنی ہے، وہ سب سے اہم اور سب سے فنڈامنٹل چیز جو ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے وہ لوکیشن ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی، اگر اس کے پاس لوکیشن جو ہے، اور وہ لوکیشن صرف ایسی لوکیشن نہیں جو کہ آج ایک بہت ہی بڑا کمرشل ہے، بلکہ کل اس فیوچر میں اس لوکیشن کی کیا ویلیو ہے، اس کا کتنا پوٹینشل ہے، اس کی کتنی ویلیو مزید بڑھ سکتی ہے، تو یہ سب سے پہلی اور اہم چیز ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں جہاں بھی انویسٹ کرنا آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی لوکیشن دیکھیں، اور اس لوکیشن کے اندر سب سے اہم چیز آتی ہے آپ ایک میگا پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے قریب اس کی لوکیشن ہو۔ مثلاً اسلام آباد نیا ایئرپورٹ آیا، اس کے قریب جو ریئل اسٹیٹ تھی وہ ایک بہت ہی بڑی، اس کو بوسٹ ملا، تو اس ٹائم جن لوگوں نے انیشیل انویسٹمنٹ اسلام آباد ایئرپورٹ کے پاس کی تھی، نیئر کی تھی، تو آج ان سب لوگوں نے بہت ہی بڑا پروفٹ گین کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس لوکیشن کو دیکھنا ہے، جس طرح اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو ایک بڑی میگا لوکیشن آ رہی ہے وہ رنگ روڈ راولپنڈی آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا میگا پروجیکٹ ہے۔ تو اس کی لوکیشن کی جو بھی پروجیکٹ اس کے نیئرسٹ آ رہا ہے، آپ نے اس کو اپنی انویسٹمنٹ کے اندر نمبر 1 آپشن رکھنا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیولپمنٹ کس لحاظ سے ہو رہی ہے پروجیکٹ کے اندر اور اس کی کیا فیزیبلٹی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ انویسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیولپمنٹ کا جو سٹیٹس ہے، یا تو وہ بہت ہی زیادہ سلو ہو یا بالکل بھی نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ کی فیزیبلٹی جو ہے فیوچر کے لحاظ سے وہ کم ہے، اور اس چیز کو آپ نے سیکنڈ نمبر پر دیکھنا ہے۔ تیسری چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے اس کی ٹاؤن پلاننگ کون کر رہا ہے، اس پروجیکٹ کی اور اس کی پلاننگ کس طرح کی جا رہی ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوسائٹیز اور پروجیکٹس بڑے بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو ایک سٹرکچر اور ایک پلاننگ کے تحت نہیں بناتے، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کے اندر کافی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی چیزیں بھی کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی وہ اتنا پروفٹ نہیں گین کر پاتی۔ پھر چوتھی چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اندر دیکھنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا مطلب اس ٹائم کیا وہ پروفٹ میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک پروجیکٹ جو ہے، اگر انیشیل سٹیج میں بھی اگر تھوڑا سا بھی آپ کو پروفٹ میں لگ رہا ہے اور اس کا فیوچر بھی اچھا ہے، تو وہ آپ کا پروجیکٹ آپ کے لیے بیسٹ چیز ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ بلکہ ایک ریالٹی فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر، ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو بھی ہے وہ سب سے زیادہ ہائیلی پروفٹ اور سیکیور انویسٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہیں۔ اسی لیے لوگ، ایک دنیا کی بڑی تعداد جو ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک انویسٹمنٹ کو اسی لیے سوٹیبل اور پریفر کرتی ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ بہت ہی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے ورکنگ اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا، یہ آپ کے لیے سب سے ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اور ایک پروفیشنل بندہ جو کہ نہ صرف مارکیٹ کی ڈائنامکس کو سمجھتا ہے، بلکہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی آپ کو جو بھی بہترین آپشن دے سکتا ہے، آپ کی سوٹیبل جو بھی آپ کا بجٹ ہے اس کے لحاظ سے، تو آپ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے ضرور رابطہ کیجئے۔ ہی از دا ایکسپرٹ آف دا مارکیٹ۔ اسی لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، میرا نمبر موجود ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس میں آپ اس ٹائم انویسٹمنٹ کریں، آپ کی انویسٹمنٹ بھی سوٹیبل ہوگی۔ آخری چیز میں آپ سے مینشن کرنا چاہوں گا، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں اگر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلے، اگر آپ اس کو کر لیں پروسیس کو، تو آپ کو چانس نہیں ملتا دوسرا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ ایک پیٹرن کے تھرو چلتی ہے،
کیونکہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں آپ نے ایک تو اس کی فیزیبلٹیز اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کر جب آپ اس کو ایسے وقت میں آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں جبکہ اس پروجیکٹ میں اس ٹائم پیک نہیں آیا, اس کی ویلیوز نہیں بڑھی, اس کی پرائسز نہیں انکریز ہوئی, تو انویسٹر کے لیے سب سے بہترین ٹائم وہ ہوتا ہے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا, نہ کہ وہ ٹائم جب کہ ساری چیزیں ڈیولپڈ ہو چکی ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. اس ٹائم انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی, اس ٹائم چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ اسی ٹائم صرف انویسٹمنٹ کیجئے جس ٹائم چیزیں نہایت ہی ایک طرح سے آسان ہو آپ کے لیے, فیزیبلٹی بھی ہو چیزوں کی, اور وہ چیز اس کا فیوچر آپ کو قریب نظر آ رہا ہے, اس کی پیک آپ کو قریب نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کبھی بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کو کسی قسم کا ایک تو نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ ریئل اسٹیٹ کے بڑے بینیفٹس میں سے ہو سکیں گے. تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے میرے نمبر پہ, انشاءاللہ میں آپ کو مزید کنسلٹنسی پرووائڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.